محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ بیان سے پہلے اللہ کریم کی حمد باری تعالیٰ میں پڑھوں، اور میں چاہوں آپ سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ، تاکہ ذکر الہی بھی ہوتا رہے۔ بڑی پیاری بات فراز بھائی مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ آپ نے یہاں پر 31 دسمبر 2025 کو بھی ایک پروگرام کیا، اور 2025 کا آغاز بھی نگران شورا ہمارے درمیان تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہوا، اور اب 25 کا اختتام ہو رہا ہے، 26 کی آمد ہے۔ تو انشاءاللہ ان لمحات کو ہم گواہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ ہوگا، تو سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ لوگ بری باتیں کرتے نہیں شرماتے، میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے شرماؤں۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، با آواز بلند، حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, through your love and mercy, Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ Who is the all-capable Allah, Allah, the curer and the healer, Allah, Allah, who's the dominant all over, Allah, Allah, حال دل کے جانے وہ اللہ اللہ، راز بھی پہچانے وہ اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ۔ وہ تنہا کون ہے اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ حسب ربی ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ، حال دل کے جانے وہ اللہ اللہ، راز بھی پہچانے وہ اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ۔ وہ تنہا کون ہے
اللہ بادشاہ وہ کون ہے، اللہ مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ حسبی ربی جل، اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل سوشل میڈیا کے ناظرین، آج 31 دسمبر 2025 ہے۔ ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں ہم موجود ہیں، جو کہ یہاں کے کیپٹل سیول کے قریب ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، بڑی تعداد میں عاشقان رسول آج ہمارے پاس یہاں اجتماع میں موجود ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ دنیا بھر میں نیو ایئر نائٹ کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، حرام کام ہوتے ہیں، شراب کے جام لٹائے جاتے ہیں، بے حیائی کے اڈے آباد ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں آج کی رات اجتماع ذکر و نعت رکھے گئے، صلاۃ التسبیح کے اجتماع رکھے گئے، ذکر الہی کے اجتماع رکھے گئے۔ مدنی چینل پر چونکہ ابھی پاکستان میں وقت نہیں ہوا تو وہاں پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے ذریعے لوگوں کو اس طرح انگیج دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے ان گناہوں بھری محفلوں میں نہیں جانا، اور ہم نے اچھے ماحول میں رہ کر اس رات کو گزارنا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے، لوگ اس پر کچھ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ نیا سال تو اسلامی سال نہیں ہے، یہ تو ایک کیلنڈر کا ایئر ہے، ہجری سال تو نہیں، یہ تو عیسوی سال ہے۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلامک سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس رات پوری دنیا میں ایک گناہوں کا سیلاب آتا ہے، تو دعوت اسلامی کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر لگایا جائے۔ تو کہتے ہیں نا، جب آگ لگی ہو تو وہیں جا کر آگ بجھانا ہوتا ہے۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے سسٹم رکھا ہے کہ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ جو ہے، اور کتنا پیارا انداز ہے کہ اس سال کا آخری جو لمحات ہیں وہ بھی اللہ رسول کے ذکر میں ہوں، اور اگلے سال کی ابتدا بھی اللہ رسول کے ذکر میں ہو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2025 میں اس اجتماع میں آئے تھے، انشاءاللہ خیر رہی تو 2026 سے اس اجتماع سے فارغ ہوں گے۔ تو اس سے اچھا اختتام اور اس سے اچھا آغاز کیا ہوگا؟ ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، ہے کہ ہمارا یہ سال میں جو مسٹیکس ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگلا سال ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، برکت والا بنا دے۔ میں مدنی چینل کے ویورز کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس وقت باہر جو موسم ہے، جو میں دیکھ رہا تھا ویدر کی اپلیکیشن پر، تو فیلز لائک -17 ڈگری ہے، اور -17 فیلز لائک میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے ہیں اور دور دور سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، دعوت اسلامی سے محبت ہے، دین سے محبت ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ٹریول کر کے وقت نکال کر اس ٹھنڈے موسم میں آئے۔ اللہ یہ تکلیف اٹھانا ہم سب کے لیے آخرت کی تکلیفوں سے نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جہنم میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا، سردی کا بھی عذاب۔ لوگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، یقیناً جہنم کا عذاب آگ کا عذاب بھی ہے، مگر حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ وہاں زمہریر بھی ہے، یعنی ایک عذاب ایسی سردی کا ہے۔ اور یہ سردی کا عذاب کیا ہے، یہ شاید گرم ممالک کے رہنے والوں کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹھنڈ اس وقت باہر ہے، اگر ہمیں بغیر گرم کپڑوں کے کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو جسم کس طرح تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ زمہریر جہنم کا ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کی رات کہ میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما، اور جہنم کی زمہریر سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہ کرنا، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم عذاب کے قابل نہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، گناہگار ضرور ہیں مگر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تیری محبت میں آج رات جمع ہوئے ہیں، بڑی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے۔ یا اللہ اس میں کئی تو نوجوان ہیں جن کو ان کے دوستوں نے بلایا بھی ہوگا بری محفلوں کی طرف، جی چاہا بھی ہوگا، مگر اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے،
ان بری محفلوں کو چھوڑ کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں. اے کریم، بس تیرے دربار سے رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ آج کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آخرت کی امتحان سے بچنے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں. The most closest amongst you on the day of judgment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the most closest amongst you towards me on the day of judgment. وہ کون ہوگا؟ Which one recites most درود پاک in this world, in the دنیا. اب ہم غور کریں کہ اگر قیامت کے دن try to understand the reward. It is not an ordinary hadith. Everybody knows that سب سے مشکل دن اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کا دن ہے. زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور پھر حساب کتاب، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا. ایک بہت ہولناک منظر قرآن و حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت ہے کیا، لیکن جب ان تمام مشکلوں کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اس دن ہمارے کام آئے گی، جس کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے، تو معلوم ہوتا ہے there is one and only جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, the last prophet of Allah Azza wa Jal. He will be the successor of the day of judgment. یہ قیامت کے دن ہماری انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ Try to imagine how many brothers, how many people will be on the day of judgment. Right now ابھی دنیا میں 8 بلین 8 ارب لوگ بستے ہیں, اور قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, اور کیسے پاسبل ہوگا پیارے آقا کو ڈھونڈنا, ان کے قریب جانا. Every Muslim wants to meet Rasulullah alayhi salatu wasalam on the day of judgment. He wants to be closest with the Rasulullah alayhi salatu wasalam because he will give shafaat. کیسے جاؤں گا ان کے قریب؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام gave us a beautiful gate pass. The way کہ جس نے جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے. اب آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے کہ دنیا میں کتنے بار درود پاک پڑھنا ہے. فضول ٹائم باتوں کے لیے ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے, مگر ہمارے پاس اللہ رسول کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں. اور اگر اس انعام کو سمجھے نا, اگر قیامت کی ہولناکیوں کو جو آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی تو سنی ہوں گی کہ قیامت کے دن پرابلمز کیا کیا ہوں گے. دا بگیسٹ پرابلم, سو مچ ہیٹ. سورج رائٹ ناؤ سن از فار اوے فرام اس more than a millions miles. اتنا دور ہے سورج, مگر ہاٹ ویدر میں ہم برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتائیں جب سورج 1 میل پر ہوگا گرمی کتنی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کبھی سوچا آپ نے؟ مگر اس دن میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسا وہ پانی ہوگا, آج ہمیں اگر بہت پیاس لگی ہو تو 1 گلاس 1 بوٹل کام نہیں کرتی, تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے. قیامت کے دن تو اتنی گرمی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کتنی بار جام کوثر پینا پڑے گا. تو جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ایک بڑی پیارے الفاظ بیان کرتے ہیں, شربتن ہنیئتم لا نظمع بعدہ ابدا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شربت ہوگا کہ جو ایک بار یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. جسے مل گیا اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں نا, لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں میری باری کب آئے گی؟ اب بتاؤ نا, جو نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوگا اس کا تو کام آسان ہو جائے گا. اور قریب کون ہوگا؟ حدیث میں نے شروع میں بیان کر دی ہے کہ جو جتنی بار زیادہ, سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایکچولی درود پاک از دا کی of the solution of every problem on the day of judgment. قیامت کے دن کی مشکلوں کا حل ہے کثرت درود پاک میں. نامہ اعمال کھلیں گے, لوگوں کے عیب کھل رہے ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا کام کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے اپنے غلاموں کے عیب چھپا رہے ہوں گے. کوئی قریب ہوگا تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا
پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. تو اب یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جاب پر جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہوں گے, بس میں جاتے ہوں گے, اپنی گاڑی میں جاتے ہوں گے. اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا لیں نا کہ میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ درود ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ تسبیح رکھیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آتے جاتے کتنے سارے درود پاک ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں. اچھا ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 4 جملے آپ نے کہے ہیں. کتنی دیر لگی ہے؟ لیس دین 10 to 15 seconds. ایسا ہی ہے. کوئی محنت کی, کوئی کیلوریز برن ہوئی, کوئی پسینہ نکلا, کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ارن کر لیا ہے, کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا, مگر شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا. آپ اگر ذہن بن جائے نا کہ یار میں فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہوں, اچھا یہ انعامات تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملیں گے نا. ایسا نہیں ہے کہ ذکر اور درود کی فضیلت دنیا میں نہیں ہے, آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا, آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے, آپ کے پرابلم ختم ہونے لگیں گے, آپ فیل کریں گے کہ کام آسان ہو رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا جو بندہ نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, اس کے پرابلمز دور ہوتے. کیوں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو پلیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئے. انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کا انبار لگ. اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو؟ سبحان اللہ, ہر مسلمان چاہتا ہے. حدیث سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے. ٹھیک ہے, نبی پاک نے فرمایا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے. اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے جواب مت دیجیے گا, اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ 2025 اینڈ ہو گیا نا, 2025 میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں, مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک ہے افضل الذکر, سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں. ہم سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ذکر بتا دیں, کوئی اچھی سی بات بتا دیں. بھائی میں کیا بتاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مگر پورا دن, پورے ہفتے گزر گئے, ہماری زبان پر کلمہ نہ آیا. کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے. اللہ کے بندوں, علماء فرماتے ہیں جب جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی, آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا. whenever you feel sick, tired, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, آپ کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو, do not disturb me, I don't want to talk with you right now, give me space, I need some time, I don't have, I'm not feeling good. Because if you don't feeling good, you are not able to talk, you even not able to answer anything. جب سکرات کا عالم ہوا, جب روح قبض ہو رہی ہوگی, اس وقت زبانیں بھاری ہو جائیں گی, اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ سکرات کی تکلیف سے بچائے. مگر اس وقت کلمہ جاری کیسے ہوگا جب پورا مہینہ کلمہ نہیں پڑھا؟ بلکہ بدقسمتی سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت بری باتیں جاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ ساری زندگی بری باتیں کی ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کلمہ چھوڑے, ان کی زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ پاک نصیب فرما, درود پاک نصیب فرما, تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نصیب فرما. نعت کا شعر سنتے ہو نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ بی ہیبیچول, اپنی زبان کو عادی بنائیں ذکر و درود کا, کلمہ پاک کا. چلیں آج ایک پہلی نیت, کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن. آج دنیا میں بڑا شہرا ہے اس بات کا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے لوگ نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں, کچھ پلان کرتے ہیں, ہاؤ ٹو اسپینڈ نیکسٹ ایئر. لیٹس اسٹارٹ رائٹ ڈاؤن یور نیو ایئر ریزولوشن. پہلی نیت ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد 2026 آئے گا, انشاءاللہ پورے سال
اللہ کرے کہ اس سال کی برکت سے پھر پوری زندگی روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا, روزانہ کلمہ پاک کی کم از کم ایک تسبیح پوری پڑھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, الحمدللہ, اللہ اکبر. آپ کا جاتا کیا ہے, مگر آپ بلیو کریں, آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کی زبان, سبحان اللہ, کئی لوگ مبلغین بھی بیٹھے ہیں یا ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے, اور لوگ چاہتے ہیں میری زبان میں تاثیر آ جائے, میری بات لوگ سمجھیں, میری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے, لوگ اس کو فیل کریں, میری بات کو ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو آج ایک سمجھ لیں, ایک ٹپ دے رہا ہوں, ایک آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. یاد رکھو یہ زبان اللہ کی نعمت, جو اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرتا ہے نا, اللہ اس کی باتوں کو میٹھا, اللہ اس کی باتوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے, اس کی باتیں دل میں اترنے لگ جاتی ہیں. اب زبان رب نے دی, اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, روز گالیاں, روز جھوٹ, روز دل آزاریاں, اور کہتے ہیں ساڑی کوئی مانتا ہی نہیں ہے. وہ مانے گا کہاں سے, آپ نے زبان ہی گندی کی ہوئی ہے. آپ پہلے زبان تو پاک کریں. اور سبحان اللہ, یہ زبان وہ نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ زبان ہی جنت میں لے جائے گی. لیکن یہ زبان ایسی ہے کہ اگر غلط چل جائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اس حدیث سے زبان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, کوئی جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے. کوئی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا نا, ہم یہی تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں, دعا کرتے ہیں. مگر سبحان اللہ, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام gave us the guarantee of paradise. If we gave him, we'll give him the guarantee of 2 things. 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے. فرماتے زبان کی اور شرم کا ہے, پرائیویٹ پارٹس. جو اپنی زبان کو پاک کر لے, برے کاموں میں یوز نہ کرے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. نبی پاک فرماتے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. ہاں یہ بھی بتا دو, ان دونوں چیزوں کو گناہوں سے بچانا از ناٹ دیٹ ایزی. مگر اگر ذہن بن جائے اور بندہ سوچ لے کہ یار 100 چیزیں شاید نہ کر پاؤں, یہ 2 تو کر لوں گا, تو آج سے, اگر اللہ نہ کرے آج سے پہلے ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال ہو چکا ہے, تو میرے رب کی شان بڑی پیاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم نکل گئے اس فیلڈ سے یا اس کیٹیگری سے نکل گئے, نہیں, یہ کیا شان ہے میرے رب کی. گناہ ہو گئے, توبہ کر. حدیث پاک ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. تو آج کی رات توبہ کر کے ایک نئی زندگی, ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں, ایک نیا رجسٹر شروع کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پیچھے والے معاف فرما دے, جو کر بیٹھے مولا معاف کر دے, ہے تیرے بندے, ہو گئی خطائیں, قریب معاف کر. اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو اگلی ہے وہ اچھی گزاروں گا, تیری رضا والی گزاروں گا, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی گزاروں گا. اب یقین کرے سچی توبہ اگر کر لینا تو وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے. کیا خوبصورت بات میاں میر صاحب کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہ ہر دم وگدا تے, جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. ہم عدل والے نہیں ہیں, عدل سے تو مارے جائیں گے, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگ. ہم فضل کے بھکاری بن کر آئے, بس آج اللہ سے دوستی کرنی ہے, آج اس کی طرف رجوع لانا ہے, آج زندگی کو اس راہ پر ڈالنا ہے کہ جہاں سے جنت کا راستہ ہے. برائیوں کے ہم نے عادتوں کو ترک کرنا ہے. آج میں کچھ آپ کے لیے حدیثیں لے کر آیا ہوں, آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں پیارے اسلامی بھائی. یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں, مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور جو یہ میاں میر صاحب نے فرمایا نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ, عدل ہوا تو مارے جائیں گے. دیر از اینی وے, کوئی راستہ ہے کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, وداؤٹ حساب کتاب ہم جنت میں چلے جائیں؟ تو جی ہاں, آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں پیش کروں گا, کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی کہ جس پر عمل کر کے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا, جن سے سوال نہیں ہوگا, یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. آج اگر آپ کو کوریا کے اندر کوئی ایسی کیٹیگری بتا دے کہ یار اس کیٹیگری میں جو آئے گا اس کو یہ والا انعام ملے گا, اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا, اس کو پاسپورٹ مل جائے گا, اس کو فلاں قسم کی گاڑی مل جائے گی, یا اتنے پیسے مل جائیں گے, تو بندہ کہتا ہے بتاؤ یار اس کیٹیگری میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے ڈاکیومنٹس کیا ہیں, کون سا کورس کرنا پڑے گا. دنیا بھر میں لوگ اگر کوئی انسینٹیو ملتا ہے دے گو ٹوورڈز دیٹ. میں آپ کو دنیا کی, میں کہتا ہوں اس پوری کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے تو وہ انعام یہ ہے کہ مجھ سے سوال جواب نہ ہو, مجھ سے حساب نہ ہو, اور بلا حساب مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ والی نعمت ہے, کیونکہ جنت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. وہاں جانے والوں کو کچھ دنوں کے لیے نہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا اسٹرگل کر کے ساؤتھ کوریا آئے ہوں گے, مگر کتنا ٹائم رہو گے؟ دنیا سے تو جانا ہے نا, 25 سال, 50 سال, 60 سال, 100 سال.
مگر آپ کو پتا ہے جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ، جنت میں موت بھی نہیں آنی. اللہ اکبر. اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا. آپ امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے. جنت میں وہ نعمتیں ہیں. اور میں کہتا ہوں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنتیوں کو جو بڑا انعام ملے گا نا، انہیں اللہ کریم کا دیدار کروایا جائے. بندہ ہو کر اپنے رب کو دیکھوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور پھر سبحان اللہ جنت میں ایک اور انعام کیا ملے گا کہ جس نبی علیہ السلام کا نام لے کر جیتا رہا، جن پر ساری زندگی درود پڑھتا رہا، جن کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، ارے جنت میں میرے آقا کا دیدار بھی تو نصیب ہوگا نا. میرے آقا بھی وہاں ہوں گے، ہیں صحابہ کرام ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے. سوچتے ہیں تو کہتے ہیں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم حضرت عمر کو دیکھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں پر راج کرنے والے مولا علی کو دیکھیں گے. ہائے ہائے امام حسین سے ملاقات ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کا دیدار کریں گے. بڑا جی چاہتا ہے غوث پاک کو دیکھنے کا، ان کا دیدار ہوگا. وہ سب جنت میں ہوں گے نا. جنت میں جاؤں گا تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ چلے گئے، کون سا دن ہے جب ماں باپ یاد نہیں آتے؟ اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جنت میں ضرور ملانا، ہمیں اپنے دادا دادی سے ملانا، ہمارے نانا نانی، ہمارے خاندان کے لوگوں سے ہم ملے. یہ سب جنت میں ہوگا نا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں کیسے جاؤں گا جنت میں؟ آئیے آج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کو وہ چند باتیں بتاتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خوش دن کو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں. پہلے ہیں کتنے؟ کوانٹٹی سن لیجئے کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا، کسی نبی پاک کے ساتھ 2 افراد، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. پھر میں نے بہت بڑا مجمع کراؤڈ دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھے امید ہوئی کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم ہے. پھر مجھ سے کہا گیا، میں نے دیکھا، چنانچہ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھ سے دوبارہ کہا گیا اس طرف دیکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، بہت بڑا مجمع زمین کے کناروں کو جس نے بھر دیا. ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں. اب مجھے کہا گیا کہ یہ سب آپ کی امت ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو بلا حساب وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی جنت میں جانے والے، کیا ان میں بھی شامل ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے عکاشہ، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں. اب جیسے ہی نبی پاک نے یہ بشارت انہیں سنائی تو ایک اور شخص عرض کرتا ہے حضور کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گا. یعنی حضرت عکاشہ کو تو نبی پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان بلا حساب جانے والوں میں تم ہوگے. اچھا اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں. مگر ابھی سنیے گا، یہ 70,000 کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے. کیا خوبصورت مثال علماء نے دی کہ جب گلدستہ بنتا ہے نا تو پھولوں کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی گلدستے کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ گلدستے پڑے نا یہاں پر. تو اب ذرا آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میرے صحابہ کی نسل در نسل میں ایسے مرد و عورتیں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان سے بعد والے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے. تو سبحان اللہ، صحابہ کرام بلکہ ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے
3 مٹھیاں مزید ہوں گی. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے. دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل، ان کی خدمت، ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے. جیسے میں نے مثال دی کہ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بن جاتی ہے تو وہ بھی عزت پا جاتی ہے. یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل بخشے جائیں گے. اب جو 3 مٹھیوں کی مثال دی، لپ جسے کہتے ہیں. اب لپ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی کسی کو بغیر اندازے کے دینا چاہتا ہے تو وہ مٹھی بھر کے دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ لپ بھر بھر کے دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی شان کے لائق اور کتنے ہوں گے جو بخشے جائیں گے. اور یہ لپ مٹھی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ پاک مٹھی اور لپ سے پاک ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ حدیث میں بیان فرمایا گیا. تو پتا چلا کہ ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب جناب یہ تو پتا چل گیا کہ there is a category and the big amount of ummatis will go in paradise without accountability. اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اب سرچ کرتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ جناب ان میں کون کون ہوں گے. تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں ان کی کیٹیگریز بھی بیان کر دی ہیں کہ یہ کون ہوں گے، کیا عمل کرنے والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث کے ذریعے ایک اور کیلکولیشن کی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے. تو کچھ کیلکولیشن کی گئی تو یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں. ہاں، ہر 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000. تو اس حدیث کے مطابق، ترمذی کی حدیث، کہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد ہے. تو چانس ہے، کوشش کریں تو ہم بھی بلا حساب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ کون داخل ہوگا. اچھا، پہلے تو آج کی رات ہم اللہ سے اچھا گمان کر لیتے. میرے رب کی ایک اور شان بتاؤں آپ کو. خود رب، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے نا، میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں. اب یہاں 2 باتیں سیکھنی ہے. ایک بڑا پرابلم پتہ ہے کہ آج کل لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہوتے ہیں. نہیں یار، میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا کام نہیں بنے گا، مجھے شفا نہیں ملنی، مجھے نوکری نہیں ملنی، میرا قرضہ نہیں اترنا، میرے تو مسائل ہی خراب ہیں. نہیں، بلکہ میں نے کمال کا جملہ ایک بزرگ سے پڑھا. جو لوگ کہتے ہیں نا یار پیسے سنبھال کے رکھو، برے وقتوں میں کام آئیں گے. یار کیا جملہ انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو، تم پر برا وقت ضرور آئے گا. یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ پیسے اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ برے وقتوں میں کام آئیں گے؟ نہیں، مجھ پر برا وقت نہیں آئے گا. اگر پیسے جمع کرنے ہیں تو اس لیے کرو کہ انشاءاللہ مکے مدینے کو جاؤں، انشاءاللہ حج کرنے جاؤں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا. یہ کیوں کہتے ہو کہ برا وقت آئے گا تو کام آئیں گے؟ اللہ سے امید رکھو، رب پر بھروسہ رکھو. خود رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. آج ہم اللہ سے گمان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان بے حساب بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں تو ہم سب کو بھی داخل فرمائے. ہاں انشاءاللہ. نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پے شاہ مولا. دیکھیں نا، یہی زن، یہی حسن زن، یہی اچھا بھروسہ رب پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے کیا پیارے انداز میں رب سے کیا تھا. وہ شعر لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہے یہ امید. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں اور مجھے بڑی امید ہے، آپ رب کے حبیب ہیں. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہو نہ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یا رسول اللہ آپ کا امتی ہو کر میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں لے جائیں گے. ارے اچھا گمان تو رکھیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، چلو پھر بھی مانگ لیتا ہوں. یار مولوی صاحب کہہ رہے چلو دعا کرتا ہوں، ہونا کچھ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جو بندہ دعا کے وقت یہ تصور رکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جو اللہ پر یقین کر کے دعا کرتا ہے. رب دینے والا ہے، رب عطا کرنے. ارے اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو پھر بھروسہ کس پر کرو؟ تو آج ہم نے یہ سنا کہ دیر آر مینی پیپل، بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی کوانٹٹی ہے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب ان میں کون کون ہے میں چند باتیں بتا پاؤں گا، وقت چونکہ کم ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی کیٹیگری سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اللہ پاک اگلوں پچھلوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے. اللہ کریم کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگا. بھلائی کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں میں سے گروہ
کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم کون ہو, عرض کریں گے یا اللہ ہم تیری معرفت رکھنے والے جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا فرمایا اور اس قابل تو نہیں بنایا. اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا, پھر فرمائے گا تم پر پوچھ گچھ نہیں, میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارشاد فرمایا, رب کریم ان ایک روزے قیامت کی ہولناکیوں سے آپ سمجھے یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ اولیاء کرام ہیں, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. آج کل سوشل میڈیا پر بڑی پلاننگ کے ساتھ کچھ لوگ پلانٹ ہوئے ہیں, کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے, اللہ والوں سے کیا ہے تم نے بات کرنی ہے, صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو. اللہ اکبر, ہمیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قیامت کے دن انہیں پتا چلے گا, اعلان ہوگا کہاں ہے اللہ کی معرفت رکھنے والے, اور انہیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں اولیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت. چلتے ہیں سیکنڈ کیٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا. یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے, انہیں رزق دیا جاتا تھا. پھر اعلان کرنے والا پکارے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمے پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے. پھر اعلان کرنے والا دوبارہ کہے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. لوگ پوچھیں گے کون ہے جس کا ذمہ کرم اللہ نے لیا ہوا ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے. تیسری بار ایسا ہی اعلان ہوگا, ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل. کون سی کیٹیگری پتہ چلی؟ ایک تو شہداء ہے, سبحان اللہ, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بلا حساب جائیں گے. اب جو کیٹیگری ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے. اب آ جائے ذرا کانشیس ہو جائے, ریڈی ہو جائے, جو لوگوں سے درگزر کرنے والے. ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے. ناؤ چیک یور سیلف. اب میں بھی چیک کروں, آپ بھی چیک کریں کہ ہم درگزر کرنے والے ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں, اگنور کر, ہمارے اندر پیشنس ہے, ٹالرنس ہے یا نہیں جناب؟ بدلا ہے. میں نہیں چھوڑتا کسی کو, میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. موقع ملے تو صحیح, غلطی کرے پھر بتاؤں گا, مسل کے رکھ دوں گا. آج لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے, فوراً بدلا لینا ہے, فوراً جناب ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا. مجھے کیسے برا بلا کہا, میرے بارے میں ایسے بات کیسے کیا, میں اس کو بتاؤں گا. میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات کی, میں سوشل میڈیا پہ جواب دوں گا. طوفان بدتمیزی بناؤ. آج کل تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ویڈیو کے ذریعے. یار یہ کون سی اصلاح کا طریقہ ہے؟ اگر کسی نے غلطی کر بھی دی ہے تو آپ اس بندے کو سمجھائیں نا. آپ ساری دنیا کے سامنے اسے سمجھا رہے ہیں. نہیں جناب, میں بتاؤں گا, اس کے خلاف پوسٹ لگاؤں گا, اسٹیٹس لگاؤں گا, واٹس ایپ گروپ میں چلاؤں گا. اللہ سوچے یہ کتنی بڑی آپ. قیامت کے دن درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے بلا حساب جنت میں. اب آپ کی مرضی ہے, قیامت میں حساب بھگتنا ہے, لوگوں کا حساب لینا ہے, لوگوں سے بدلہ لینا ہے اور قیامت کے دن حساب بھگتنا ہے, یا آج لوگوں کو معاف کر کے درگزر کر کے قیامت کے دن بلا حساب جنت. فیصلہ آپ کر لیجئے. میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ایسی حدیث ہے نا رونگٹے کھڑے کر دے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم, اور جو معاف نہیں کرتا اس کو, میرا دل رحم دل ہے, میں معاف کرتا ہوں. اگر مجھے نہ معاف کیا گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ آج بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اولاد کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ملازم کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے رشتہ دار کی غلطی کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتا نہیں کیسے کیا تم نے, یہ ہو کیسے گیا تم سے, تم ہوتے کون ہو یہ غلطی کرنے والے؟ چھوٹی سی بات پر لوگ نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں, رشتے ختم کر دیتے ہیں, رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں, دوستیاں ختم کر دیتے ہیں. کرے ایسا, یہ بدلے کی آگ اپنے دل سے نکالیں. بڑی تعداد میں یہ پاکستانی موجود ہیں, ہمارے وطن میں یہ پرابلم ہے. میرے آقا دشمنیوں کو مٹانے آئے, مگر آج بھی ہمارے وطن کے انٹیریئر کے علاقوں میں خاندانی دشمنیاں باقی ہیں, قبیلے کی دشمنیاں باقی ہیں. نہیں, ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ, ہم نہیں بلاتے ان کو شادی پہ, ہم کبھی بھی ان سے بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا, ہمیں جناب رشتے کے وقت انکار کر دیا تھا, فلاں معاملہ. چھوٹی چھوٹی بات دین ہے یہ, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نبی پاک جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ نے دشمنیوں کو ختم کیا, مگر آج مسلمان کہلانے والا چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی پالے بیٹھا ہے. مجھے بتائیں, آپ نے کئی بار اجتماعات میں حدیثیں سنی ہوں گی, آپ شب برات کو, شب قدر کو, بڑی راتوں میں جب آتے ہیں ایک حدیث بار بار سنتے ہیں جس کا مضمون ہوتا ہے کہ آج کی رات سب بخشے جائیں گے, کچھ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا, مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے, مگر آج بدلے کی آگ میں مسلمان جل رہا ہے. بس یار موقع ملے, موقع مل نہیں رہا, ورنہ جس دن موقع ملا میں اس کو بتاؤں گا, اس کے بچے کی شادی کے وقت اس کو ذلیل کروں گا, بس کسی طرح میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے, میں نے بدلہ لینا ہے اس سے. آپ انتظار کر رہے ہیں بدلے کا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اچھا کمال کی بات یہ, سب کو نعت کے وہ اشعار یاد ہوں گے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں,
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سب کو یاد ہے, مگر کبھی زندگی میں ہوا کہ میں نے گالی سن کر دعا دی ہو؟ ارے بھائی کوئی گالی دے کر تو دیکھے, پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. مجھے کتنی گالیاں یاد ہے میں بتاؤں گا, اور واقعی وہ بتا دیتے وہ کون ہے, نکل آتا ہے اندر سے بندہ باہر. اچھا ایک بڑا عجیب سا جملہ مشہور ہے, ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش. آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی وہ گالیاں سن کر دعائیں دے رہے. ہم کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار, جو رحم نہیں کر اس پر رحم, جو معاف نہیں تھا اسے معاف. میری بہنیں بھی اس وقت مجھے پردے میں سن رہی, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, فیملی لڑائی سے نہیں چلتی, درگزر سے چلتی ہے, پیار سے چلتی ہے. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں, بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو گئی, آپ کے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے, شوہر سمجھے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ساس بہو فیملی کی لڑائیاں ختم کریں. درگزر کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں مجھے جتنوں نے ستایا میں اسے معاف کر دوں, اور اللہ سے کہوں یا اللہ تو مجھے معاف, قیامت کے دن میرا حساب نہ لیجیے, یا اللہ جس نے جو ستایا میں نے معاف کیا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے, ادھر کا حساب نہیں برداشت کر سکیں گے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا, ان صحابی کے غلام نے کوئی غلطی کی تھی, کوئی نقصان کر دیا. ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے چابک اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے اٹھایا. انہیں نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جیسی چابک اٹھایا نا, پیچھے سے آواز آئی, جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا. انہوں نے مڑ کر دیکھا, نبی پاک علیہ السلام تھے, لرز گئے. یا رسول اللہ آج میں اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر. پیارے آقا نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے, ایسا نہ کرتے تو تم آگ چھوتی. تو پلیز اگر کنٹرول ہے نا کسی پر. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, درگزر ہم پتہ ہی کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. کس کو؟ جو اپنے سے اوپر والا ہوتا ہے, جس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. کہتے ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے, اس کو معاف کیا. کیا معاف کیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کمال یہ ہے کہ آپ جس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جس سے بدلہ لے سکتے ہیں, آپ اس کو معاف کر. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبولیت ملتی. آگے چلتے ہیں, ایک اور کیٹیگری سن لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی. پھر ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے تھے. تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. منادی پھر پکارے گا, وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں. پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر پکارنے والا کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی. پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا. اس حدیث میں 3 لوگ بیان ہوئے. اب غور سنیے گا, تاجر بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر. تاجروں کی کیٹیگری بیان ہوئی ہے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے, اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے. اب ذرا ان 3 کیٹیگریز کو سن لیجئے گا. مجھے بتایا گیا تھا کہ بس کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے. یہ بیان دعوت اسلامی کوریا فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے, عبدالحبیب بطاری کے پیج پر بھی جا رہا ہے, اور غالباً مدنی چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے. تو جن کو بس میں جانا ہے اور ٹرین پکڑنی ہے تو وہ میرا خیال ہے باہر تشریف لے جائیں اور لائیو سنتے رہیے گا. باقی انشاءاللہ بیان ابھی 10-12 منٹ میں ہم پورا کرتے ہیں. جی اب ذرا غور سے سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی تعریف کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے, تھوڑے پیسے آ جائیں, تھوڑی ذرا پوزیشن اچھی ہو جائے, اب اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, غریب تھے تو روز نماز پڑھتے تھے, پیسے آنا شروع ہوئے بندہ مسجد سے ہی دور ہو گیا ہے. غریب تھے تو جناب اچھے کام کرتے تھے, جیسے ہی پیسے آنا شروع ہوئے گناہوں کی طرف بندہ چلا گیا. ہونا کیا چاہیے تھا سچ بتاؤ؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے, اللہ عطائیں بڑھاتا ہم صدقے بڑھاتے, وہ عطائیں بڑھاتا ہم شکر بڑھاتے. آج حال یہ ہے وہ عطائیں بڑھا رہا ہے خطائیں ہے. غریب تھے تو کم گناہ تھے, امیر ہونے کے بعد تو بندہ کہتا اب تو موقع ملا ہے بھائی, اب تو انجوائے کروں گا لائف کو, اب تو اور عیاشیاں اور غلط کام کرنے. نہیں, خوشحالی میں بھی رب کو یاد رکھنے والے. میں ان لوگوں کی کیٹیگری بیان کر رہا ہوں کہ جو بلا حساب جنت میں کون جائے گا, تنگی میں بھی اللہ کی تعریف اور شکر کرنے والے, خوشحالی میں بھی اللہ کی تعریف. یہی تو مومن ہے نا. اگر میں پرابلم میں ہوں تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہو, اور اللہ نے اچھے دن دے دیے تو بھی اللہ کی نافرمانی. یہ دیکھیں نا نیو ایئر نائٹ, کیا پرابلم ہے, نیا سال دیا اللہ نے, ہونا تو یہ چاہیے تھا خوش اللہ کو راضی کرتے. یعنی آپ شیطان کی پلاننگ دیکھ, خطرناک پلاننگ ہے شیطان کی. whenever we try to celebrate something, جب بھی زندگی میں کوئی ہم نے خوشی منانی ہے, شیطان نے اسی خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام شامل کر دیا. کتنی بے وقوفی والی بات ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہو, آپ کا باس کہے آج میں نے بونس دینا ہے,
آج میں نے آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے، آپ اسی دن اپنے باس کو ناراض کرنا شروع کر دیں تو باس کہے گا کمال آدمی ہو، میں تمہیں انسینٹیو دے رہا ہوں، تم میری نافرمانی، میرے آفس کے نظام کو برباد کر رہے ہو۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ جب بھی خوشی اللہ، اچھا خوشی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیجیے گا۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اچھا رشتہ دینے والا کون ہے؟ یہ سب دیتا رب ہے، مگر گھر میں شادی ہو اللہ کو ناراض کرنے والا فنکشن کرنا ہے۔ اولاد دی رب نے، اس کی برتھ ڈے کرنی ہے، اسی برتھ ڈے میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ گھر دیا اللہ نے، نئے گھر کی پارٹی کرنی ہے، اس گھر کی دعوت میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ نیا بزنس دیا رب نے، اس بزنس کی اوپننگ کرنی ہے، اسی بزنس کو دینے والے رب کو ناراض کرنا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ پلاننگ سوچے شیطان کی۔ وین ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو اس اینی باؤنٹی، اینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے، ہم اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں اب ایک سوال کرنا چاہوں گا، یا کافی نوجوان ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے کئیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، اور شادی میں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہو رہا ہوتا؟ اچھا پھر تھوڑے عرصے بعد کہتے بھی ہیں یار شادی ہوئی سکون نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں جھگڑے ہیں، ٹینشن بہت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کو ناراض کرنے والا کسر کیا چھوڑی تھی تم نے اپنی شادی میں؟ اب میں ایک سوال کروں گا، نیو ایئر ریزولوشن کی بات ہوئی تھی نا، ایک اور نیو ایئر ریزولوشن کہ 2026 اور پھر آگے پوری زندگی، میں سوال یہ کروں گا، مجھے بتاؤ یہ کیسی خوشی ہے کہ جب میں خوشی مناؤں تو میں راضی، میرے دوست راضی، میرے گھر والے راضی، اور خوشی دینے والا رب ناراض؟ یہ خوشی بنتی ہے؟ بتائیے نا۔ نہیں نا۔ آج ایک نیت کر لو، پکی نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی۔ منائیں گے ایسے انشاءاللہ۔ آپ کی شادی ہو، آپ نے سٹینڈ لینا ہے کہ میں نے اپنی شادی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا۔ چند دوست خوش ہو جائیں گے، تھوڑی اچھی آپ کی ویڈیوز بن جائیں گی، تھوڑے بہت لائکس آ جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی آپ نے گزارنی ہے اپنی وائف اور فیملی کے ساتھ، اور وہاں سارا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت حسن بصری کا قول یاد رکھنا، وہ فرماتے ہیں جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے شادی کے بعد برباد ہو گئے لوگ، سارا سکون چلا گیا، اولاد ہوئی، اولاد کے بعد ٹینشن میں آ گئے، مال ملا، مال کے بعد بیمار ہو گئے۔ ارے یہ تو نعمتیں تھی، ان نعمتوں کا تم نے شکر ادا نہ کیا، یہی نعمتیں تم پر عذاب بنا۔ تو یہ آج نیت کریں کہ خوشی مناؤں گا مگر اپنے رب کو ناراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے؟ کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو راضی۔ دوسری کیٹیگری کون تھی؟ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اے تہجد پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو، زندگی میں یہ عمل شامل کریں۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہو نا، میں جائیں، اور یقین کریں اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں نا، کسی ٹینشن میں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رات کو اٹھ کر اکیلے میں اللہ سے دعائیں، اور کسی کو بتائیں نا یہ بڑا پرابلم ہے، تہجد پڑھتے بھی ہیں تو بتا دیتے ہیں، نہیں یار کچھ تو ایسی نیکیاں کر لیں جو صرف میں جانوں۔ ہم تو تہجد پڑھ کے بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ نہیں بھائی، کچھ نیکی ایسی کریں جو صرف میں جانوں۔ اور یہ رات کی اکیلے میں اٹھ کر اللہ سے جو باتیں کرنا ہے نا، اس اکیلے میں باتیں کریں اپنے رب سے، آنسو بہائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی، بلا حساب جنت میں جائیں گے وہ لوگ انشاءاللہ۔ اور تیسری کیٹیگری بزنس کمیونٹی، کیا فرمایا؟ وہ تاجر، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، کہ جن کو ان کی تجارت جو ہے، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ بزنس میں ہے، بزنس چل رہا ہے، سیل پرچیز ہو رہی ہے، اللہ کی یاد دل سے نہیں چلی گئی۔ آج ہمارا بزنس مین بولتا ہے یار دکان پہ نماز کا ٹائم، کیا کروں یار، مارکیٹ میں گاہک آئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو پڑھ لیتا ہوں ساری نمازیں، تو لنچ بریک فاسٹ بھی رات کو کر لیا کرو نا، اس کا ٹائم مل جاتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو وہ بندہ، وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ نماز ہے، بزنس کر رہا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھے، سچ بولے، دھوکہ نہ دے، اور یقین رکھے کہ روزی دینے والا رب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، تھوڑا بہت میں بھی، سبھی الٹا کام کرتے ہیں، میں سیدھا کروں گا میرا مال کون خریدے گا؟ ارے پھر کدھر گیا تمہارا یقین کہ رزق دینے والا کون ہے؟ نہیں، انشاءاللہ سچے تاجر بن جائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ تاجر ہو کر جنتی بن سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تاجر جتنے غلط کام کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے۔ تو اور بھی بہت ساری کیٹیگریز میرے سامنے ہے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ چلے میں آج ایک دعوت اسلامی کی بک جو ہے اس کا تعارف آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور اس بک کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بے حساب مغفرت کے اعمال، میں نے اسی سے یہ بیان کیا، ابھی پورے نہیں کر سکا کیونکہ اب ٹائم آلموسٹ پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھیں، مزید اس میں بڑے پیارے پیارے اعمال ہیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ قناعت، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے والوں کو انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ سفر حج اور عمرے پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اسے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے یہ جو ہے وہ انعام ملے گا کہ وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ہمارا کوئی اور مقصد نہ، دیکھیں یہ جو آج کا اجتماع ہے،
میرا تو کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، میں تو تقریباً 13 سال بعد آیا ہوں، مگر ہم کیوں آئے ہیں؟ ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ یہ اجتماع بڑے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے سے اور محبت کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو بھی بلا حساب جنت۔ تو چند کیٹیگریز میں نے بیان کی، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہم سب کو شامل، ہم سے حساب نہ لینا۔ اور اے میرے اسلامی بھائیوں، کیونکہ میرا یہ بیان لائیو جا رہا ہے تو ابھی کئی جگہوں پر یہ بے حیائی اور برائی ہونی ہے، تو میں ان تمام نوجوانوں سے، ان تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام نہیں۔ اول تو نیا سال مسلمانوں کا محرم میں شروع ہوتا ہے، لیکن چلے کیلنڈر تبدیل ہو رہا ہے، تاریخ تبدیل ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پچھلے سال کی خطاؤں کو یاد، ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور نیا سال اچھا گزرے، رحمت والا گزرے، عافیت والا گزرے، رزق حلال والا گزرے، اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ کو ناراض کر کے نیا سال شروع نہ کریں، بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں بڑی کمال کی، میں آپ کو قرآن پاک کی پہلے آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ ترجمہ کنز العرفان، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، 1 سال کم ہو گیا زندگی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ایک شخص سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 60 سال۔ فرمایا تم 60 سال سے اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو، ان قریب اس کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ ہم تو قریب ہو رہے ہیں موت کے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہمیں تو ندامت کرنی چاہیے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور اتنا ہلا گلا مچانا، یہ اسلام کا طریقہ ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث سن لیں، شاید بات اور سمجھ آ جائے گی۔ پیارے آقا سے سوال ہوا، ای الناس خیر، یعنی بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ لوگ دعائیں تو کرتے ہیں اللہ عمر لمبی دے دے، جناب والا لمبی عمر مانگے تو اعمال بھی اچھے مانگے، نیکیوں والی عمر مانگے۔ پوچھا حضور کون سے لوگ برے لوگ ہیں؟ ای الناس شر، سب سے برا کون؟ فرما من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ اب غور کریں نا، عمر بھی لمبی ہے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، عمر بھی لمبی ہے، روز حرام ہو رہا ہے، وہ تو مر گیا، زندگی بڑی، گناہ بھی زیادہ ہو گئے۔ مانگے اے اللہ ہمیں نیکیوں والی طویل زندگی، صحت و عافیت والی طویل زندگی، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، ایسی عمر کس کام کی کہ بستر پر گزرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ایسی صحت و عافیت والی زندگی دے کہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ادا کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے میری اور آپ کی دعوت جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ پلیز آج تو آپ آئے ہیں، بڑی تعداد میں آئے ہیں، مگر اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں۔ ساؤتھ کوریا میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب چلیں آلموسٹ 1 منٹ رہ گیا ہے، تو سب انشاءاللہ آنکھوں کو بند کر لیں، تصور گنبد خضرا جمائیں، ہم انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے، اللہ پاک کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ خصوصی دعا نئے سال کے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، مل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب صلو علی الحبیب. ان دونوں سے زیادہ کیا ہے ہمارا ایمان. اللہ کرے کہ ہم اپنا ایمان دنیا سے سلام. میرے شیخ ارشاد کہ میرے نصیب مسلمان وہ ہے جو قبر میں بھی مسلمان. ایمان کی حفاظت کے ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. تو ثم الحمد خوش نصیبی رکن شورا ہمارے درمیان جو میں امیل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالی. تو آج نئے سال کا کیوں نہ ہم جدید ایمان بھی کر لیں اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے غوث پاک کے مرید بن جائیں. اور مرید بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. جی ہاں، حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر روشن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید دنیا سے بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ موت سے پہلے توبہ نصیب ہو رہا ہے. مختصر ہے تو اسلامی بہنیں بھی مرید ہو جائیں، وہ الفاظ استعمال کریں ایسا فرماتے جائیں، آپ بھی کرتے جاؤ. یاد رکھیے مرید ہو جائیں گے تو بات سمجھتے ہیں نماز پڑھنے پڑے گی، داڑھی رکھنی پڑے گی. یاد رکھیے مرید ہو نہ ہو ویسے ہی فرض ہے آپ پر. داڑھی مرید ہو نہ ہو رکھنی ہی پڑے گی، کیونکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا سے سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں. ان کے چہرے پہ داڑھی سج رہی ہے، بڑا سارا ہے. تو ہم بھی غلام ہیں، انہیں اپنا چہرہ بنانا چاہیے. تو بھائی صاحب سے عرض کروں گا ایمان بھی کرا دیں، ساتھ ساتھ ہمیں مرید بھی. میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ عز و جل، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا حساب المیزان. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ
یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا رجاء السائلین یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے اے رب کریم ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے پروردگار، آج رات دنیا بھر میں گناہوں کا سیلاب آیا ہے، مولا تیرے یہ بندے وقت نکال کر ان گناہوں سے بچ کر، نفس و شیطان کی چالوں سے بچ کر تجھے راضی کرنے یہاں جمع ہوئے۔ سب سے پہلے تو مالک، پچھلے سال بلکہ پچھلی ساری زندگی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ بس آج معاف کر دے، ہم مانتے ہیں تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، مگر مولا کریم کے گھر آئے ہیں، کریم کے در پر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے آئے ہیں، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک، تجھے تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ان کی طرف نظر فرما اور آج ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، آج ہماری بخشش فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ آج کچھ نیتیں کرنے جمع ہوئے ہیں، ہم کمزور ضرور ہیں مولا، پہلے بھی نیتیں کی ہے، شیطان پھر گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تیری قسم ہم تجھے ناراض کرنا چاہتے نہیں، ہم برے کام نہیں کرنا چاہتے، شیطان کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اللہ آج تجھ سے ہمت بھی مانگ رہے ہیں، طاقت بھی مانگ رہے ہیں، استقامت بھی مانگ اٹھے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں بھی عاشقان رسول جمع ہے، نہ جانے مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر کہاں کہاں ہاتھ اٹھے ہوں گے، ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو مولا، اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمیں بھی نیک بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمارا دل عبادت میں لگا دے، ہمیں نمازوں کی لذت دے دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، کچھ گناہ عادت بن چکے ہیں کئی لوگوں کے، اے اللہ کرم کر وہ عادتیں، بری عادتیں ختم کر دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ہمیں نہیں معلوم زندگی اب کتنی رہ گئی ہے، اے اللہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے، وہ عافیت والی ہو، وہ صحت والی ہو، وہ نیکیوں والی ہو، وہ تیری رضا والی ہو۔ اے اللہ یہ 2026 شروع ہو چکا ہے، یہ سال ہمارے لیے عافیت والا سال بنا دے۔ اے اللہ رزق حلال میں برکت والا سال بنا دے، رزق حرام سے دور رہنے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال صحت والا سال بنا دے، جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے، اسپتالوں میں جو تڑپ رہے ہیں انہیں اپنے گھر آنا نصیب کر دے۔ اے اللہ کئی لوگ عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ڈاکٹروں نے کئیوں کو منع کر دیا ہے، مگر تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے، کرم کر دے مولا، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اے اللہ ان کے لیے یہ سال قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کے لیے یہ سال اولاد والا سال بنا دے۔ اے اللہ جو بیٹوں کے تمنائی ہے انہیں بیٹا عطا فرما، جو بیٹیوں کے تمنائی ہے انہیں بیٹیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہے یہ والا سال ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں والا سال بنا دے۔ جو دوریاں ہو گئی ہیں، جو بچھڑ گئے ہیں، جو رشتہ دار آپس میں دور بیٹھے ہیں، جو میاں بیوی دور بیٹھے ہیں، دو بھائی اور دو دوست بچھڑ بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ سال ہمیں جوڑنے والا سال بنا دے، محبتوں کے بڑھنے والا سال بنا دے۔ اے اللہ ہمیں درگزر اور معافی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دوستیاں بڑھانے والا بنا دے۔ اے کریم، اے پروردگار، ہمارے جو مسائل ہیں سب تجھے پتا ہے۔ کچھ مسئلے تو ایسے ہیں، کچھ پرابلمز تو ایسے ہیں جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ بڑا ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ لوگوں کے لیے بڑا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ اے پروردگار تو چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیرے سے نکال دے، اے اللہ ہمیں بھی تکلیفوں کے اندھیرے سے نکال دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے، ہماری جو بڑی مشکل ہے اے اللہ اپنے کرم سے آسان فرما دے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اے اللہ، اے رب کریم جب تو چاہتا ہے دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے
بنا دے, جو کام اٹکے ہیں وہ کھل جائیں, جو مشکلیں ہیں وہ حل ہو جائیں, جو دکھ ہے وہ سکھ میں بدل جائیں. اے کریم یہ سال ہمارے لیے خوشیوں والا سال بنا دے. اے پروردگار, اے اللہ 2026 ہمارے لیے مکے مدینے والا سال بنا دے. یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا دے, رمضان مکہ اور رمضان مدینہ والا سال بنا دے. اے اللہ یہ سال بلکہ آئندہ ساری زندگی ہمیں دین متین کے کچھ ایسے کام لے لے جو صدقہ جاریہ کا باعث ہو. اے پروردگار, ہم میں جن کے ماں باپ حیات ہیں اے اللہ ان کو ترازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مغفرت اور صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے. اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. بڑی امید کے ساتھ لوگ آئے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے سوا کون ہے جو ہماری جھولیوں کو بھرے گا؟ تیرے سوا کون ہے جو ہمارے دکھوں کو دور فرمائے گا؟ اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. اے اللہ آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. ہم میں سے جو جس خوشخبری کا منتظر ہے آج اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسے وہ خوشخبری عطا فرما دے. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ اے کریم اے پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. بالخصوص میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اے کریم ہمیں تیری بارگاہ میں کیسے مانگنا چاہیے, ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ, مگر یہ ہمیں معلوم ہے تجھے دینا آتا ہے. اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا آج ہم نے ذکر سنا ہے, ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ہم سے حساب نہ لیجیے, ہم حساب نہیں دے سکیں گے, ہم کسی حساب کے قابل نہیں, ہم کسی امتحان کے قابل نہیں. ہم پہلے ہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, ہم اسی لائق ہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. مگر مولا آج کی رات تیرے عدل کے نہیں, تیرے انصاف کے نہیں, تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں. اے اپنے بندوں کو بلا حساب جنت میں ڈال دے. اے اللہ ہمیں نبی پاک کا جنت میں پڑوس نصیب فرما. ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے پروردگار ہمیں بن مانگے عطا کر دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما, اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو بھی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ اس پیاری تحریک کو نظر بد سے بچا, دنیا بھر میں ترقی عطا فرما, ہمارے لیے راہیں کھول دے. اے اللہ ہماری مدد فرما, ہمارے مددگار پیدا فرما. اے پروردگار ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو کہ فاؤنڈر ہے دعوت اسلامی کے, یہ سارا گلشن انہوں نے سجایا ہے. اے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما, ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرما. ساؤتھ کوریا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما, سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس اجتماع کو سجانے کے لیے تیرے کئی بندوں نے دن رات کوششیں کی ہے. اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے, اے اللہ ان کی کوششیں بھی جانتا ہے. کسی نے مالی تعاون کیا ہوگا, کسی نے دعوت دی ہوگی, کسی نے انتظامات کیے ہوں گے. اے اللہ تو سب کے نام جانتا ہے. ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے, ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں, اے اللہ ہم آ تو گئے ہیں, اب دل بدلنا تیرا کام ہے. اے اللہ اپنی راہ پر لگانا تیرا کام ہے. اے اللہ اب ہمیں سنتوں کا پابند اور 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ ہم کو اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی سے آنے کی توفیق بھی عطا فرما, قافلوں میں سفر کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ
آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب و شوق کے ساتھ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام. For you is my prayer. May you keep ascending success. Stay, O Mubal.